امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ہولڈ مائی ہینڈ۔ عذرا ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی جس نے اس دن تک ایک بہترین زندگی گزاری جب اس کا باپ مردہ پایا گیا اور اسے اس کی سوتیلی ماں نے اس کے اوٹسٹک بھائی کے ساتھ گلیوں میں اکیلا چھوڑ دیا، جس کے پاس نہ گھر تھا نہ پیسہ۔ جب عذرا کا بھائی لاپتہ ہو جاتا ہے تو معاملات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جینک ایک امیر خاندان کا ایک عام بگڑا ہوا بیٹا ہے۔ اپنے والد کی موت کے لیے خود کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے جینک ایک غیر ذمہ دار نوجوان کے طور پر کام کرتا ہے جو خاندانی کاروبار کو سنبھالنے سے انکار کرتا ہے، جس کے لیے وہ ہر وقت غالب دادی مسز فریدے پر بحث کرتا رہتا ہے۔ نمبر 9، لو ڈزنٹ انڈرسٹینڈ ورڈز۔ حیات دو الگ الگ زندگیوں کی کہانی سناتی ہے۔ ایک طرف مراد ہے، خوبصورت ٹھنڈا پرفیکشنسٹ نوجوان جو کہ کم عمری میں ہی اپنے خاندان کی کمپنی کی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے۔ دوسری طرف حیات ہے، خوبصورت خوش مزاج پھر بھی اناڑی نوجوان عورت جو زندگی کو زندگی گزارتی ہے۔ مکمل حال ہی میں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل حیات کو نوکری تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور اگر اسے 24 گھنٹوں میں نوکری نہیں ملتی ہے تو اسے اپنے آبائی شہر واپس جانا ہوگا اور ان امیدواروں میں سے ایک سے شادی کرنی ہوگی جسے اس کی ماں نے اس کے لیے چنا ہے۔ جب وہ ایک انٹرویو سے دوسرے انٹرویو میں جاتی ہے تو مراد کی سیکرٹری نے اسے دوسرے کے لیے غلطی کی اور اسے عہدے کی پیشکش کی، جبکہ وہ صرف چند دنوں کے لیے وہاں کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جب تک کہ اس کی ماں نہیں چلی جاتی اور پھر سچ بتاتی ہے۔ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کو ایک بڑی گڑبڑ میں بدل دیتا ہے، جس کے مرکز میں اس کے اور مراد کے درمیان محبت شامل ہے۔ نمبر 8، لائف کمز ایز اٹ نوز۔ زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ انقرہ کے ناقابل تسخیر بدماش سعدی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سعدی پایاسل کا ماضی کارا باہر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ان بچوں میں سے ایک جو ریفارمیٹری سے کارا باہر ہائی اسکول میں آتے ہیں سعدی کے لیے بہت خاص معنی رکھتے ہیں، لیکن دونوں اس سے بے خبر ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سعدی پایاسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے رحم پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ نمبر 7، سویٹ ریونج۔ پیلن ایک نوجوان عورت جس کی قسمت میں محبت نہیں تھی آخر کار اپنے خواب کے آدمی سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ شادی کے دن اس کی منگیتر کے غائب ہونے کے بعد پیلن ایک بار پھر اکیلی ہے۔ اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ لعنتی ہے۔ اپنے ماضی سے پریشان پیلن کو ہائی اسکول کا ایک بچہ یاد آتا ہے۔ تانکوت ایک دل شکستہ نوجوان ہے جس نے پورے اسکول کے سامنے پیلن کے ہاتھوں ذلیل ہو کر اسکول چھوڑ دیا۔ وہ شیف بننے کے لیے بیرون ملک نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ اپنا نیا ریسٹورنٹ کھولنے کے لیے ملک واپس آنے کے بعد تانکوت اب وہی ہارا ہوا بچہ نہیں رہا۔ پیلن کا خیال ہے کہ اگر وہ کسی طرح اسے معافی مانگنے کے لیے بناتی ہے تو اس کے لیے کالے جادو سے چھٹکارا پانے کا موقع مل سکتا ہے، تاہم اس کے لیے چیزیں آسان نہیں ہوں گی کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ تانکوت بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اب واپسی کا وقت ہے۔ نمبر 6، 10 سبلنگز۔ قادر، عمر، آسیہ اور ایمل یہ چاروں بہن بھائی جو ایک دوسرے کے قریب سے بندھے ہوئے ہیں کئی بدقسمت واقعات کے بعد اپنی ماں اور باپ دونوں کو کھو دیتے ہیں۔ اپنے سب سے پیارے لوگوں کو کھونے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پکڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے جس پر وہ انحصار کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک عاکف عطاکل وہ شخص جو ان کی تمام بدقسمتیوں کا سبب ہے ان کے لیے ایک کالج کے دروازے کھول دیتا ہے جس سے وہ ایک بالکل نئی اور مختلف زندگی سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نئی زندگی جہاں امیر اور غریب، مجرم اور شکار کے راستے آپس میں ملتے ہیں ہر کسی کو ایک نئے انسان میں بدل دیتے ہیں، لیکن قادر اپنے خاندان کو روا دوا رکھنے، اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت اور سب کو ساتھ رکھنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ نمبر 5،
آئلینڈ ٹیلز۔ ہزیران شہر کی ایک لڑکی ہے جو اپنے کریئر اور استنبول کے تیز رفتار طرز زندگی کے لیے وقف ہے۔ وہ کسی دوسری زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن جب اس کی کمپنی اسے ایک دور افتادہ ایجین جزیرے پر بھیجتی ہے تاکہ وہ ایک نئے ریزورٹ کا راستہ صاف کر سکے، تو ایک غلطی اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ پوئراس ایک سادہ آدمی ہے جو لوگوں سے زیادہ فطرت کی طرف راغب ہے، ایتھلیٹک، وسائل سے مالا مال لیکن سماجی طور پر عجیب۔ پوئراس اپنی چھوٹی سی زیتون کے تیل کے کارخانے کے سکون اور اطمینان سے لطف اندوز ہوتا ہے جو زمین کے ایک خوبصورت حصے پر واقع ہے۔ بدقسمتی سے بالکل وہی جگہ ہے جہاں ہزیران کی کمپنی اپنا ریزورٹ بنانا چاہتی ہے۔ جب ہزیران اور پوئراس ملتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں اور دونوں مخالفوں کو محبت ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کہ ہزیران کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پوئراس کی زمین ہے جسے اس کے مالکان نے حاصل کرنے کے لیے اسے بھیجا ہے۔ نمبر 4، مائی لیفٹ سائیڈ۔ ڈرامہ سیریز ایک ماں اور اس کی جوان بیٹی سیرا کی کہانی کی پیروی کرتی ہے جب وہ فضل سے گرنے کے بعد ایک عام محلے میں اپنی نئی زندگی کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیرا جو اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ رہی ہے، اس کا سامنا امیر اور طاقتور کتلو سوئے خاندان کے وارث سیلم سے ہوگا اور چنگاریاں ضرور اڑنے لگیں گی۔ نمبر 3، لو سٹورم۔ فیروزے اور ایاز دو اچھی روحیں، دو اچھے بچے جو خاندان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قسمت نے انہیں اکٹھا کیا، قسمت قربانی نے انہیں الگ کر دیا۔ اب زندگی ان کے لیے معافی کی مقروض ہے۔ زندگی اس محبت کو واپس دینا چاہتی ہے جو اس نے ان سے چھین لی ہے، لیکن راستہ تکلیف دہ اور کچا ہے۔ ہوا میں ایک نپ ہے، موسم سرما ہے، فیروزے کی آنکھیں نیلی ہیں، دل جل رہا ہے۔ فیروزے کے والد پر لفٹ حادثے میں جھوٹا الزام لگایا گیا تھا جس کے نتیجے میں 13 تعمیراتی مزدوروں کی موت ہوئی تھی۔ اس واقعے نے فیروزے کو متحرک کیا جو صادق اور امین ہے۔ اس راستے میں وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلی ہے۔ وہ ایاز سے ملتی ہے جو اس کی امیدیں چرا لیتا ہے اور الوداع کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ گھر کا آدمی ہونے کی ذمہ داری اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے ایاز ابھی تک فیروزے کے لیے تڑپ رہا ہے جب اسے اپنی ماں کی خاطر قربانی دینا پڑی جب وہ جانے والا تھا۔ نمبر 2، میریکل ڈاکٹر۔ علی ایک نوجوان اوٹسٹک 7 میڈیکل اسکول سے فارغ التحصیل ہے جس کی پرورش مشکل تھی۔ وہ کافی باصلاحیت ہے لیکن اپنی حالت کی وجہ سے لوگوں سے بات چیت کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا خواب سرجن بننا ہے۔ علی کے گاڈ فادر عادل انکا پرائیویٹ ہسپتال میں چیف فزیشین ہے۔ جب علی ٹس میں اعلیٰ مقام پر ہے تو وہ اسے ہسپتال کے سرجن یونٹ میں اسسٹنٹ ڈاکٹر کے طور پر رکھنا چاہتا ہے جس کے وہ چیف فزیشین ہے۔ تاہم عادل کو ہسپتال میں شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ ایک اوٹسٹک شخص ڈاکٹر ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ڈے ڈریمر۔ سینم ایک فطری، خوش مزاج اور زندہ دل نوجوان لڑکی ہے جو اپنی بڑی بہن لالے کے برعکس چھوٹی عمر سے ہی ہر صبح بہت جلد گروسری کھولتی ہے۔ جب سینم نے دیکھا کہ وہ کاؤنٹرز میں ملازم کی تلاش میں ہے، جب اس کی بہن کام کرتی ہے تو وہ نوکری کی درخواست دے دیتی ہے اور اس کے بعد واقعات شروع ہوتے ہیں۔ میگزین کے بوس عزیز کے 2 بیٹے ہیں، جان اور ایمرے۔ ایک بار جب وہ اس جادو پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہ سینم بہت اچھی طرح سے کام کرتی ہے تو کوئی خود کو دلچسپ واقعات میں پاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔